اچھا ٹھیک ہے. چلیے جناب، ایک بار پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید. اور آج ہماری دھنک نشست ہے، اور ہماری صدارت کر رہے ہیں کمال نقوی صاحب. تو کمال صاحب، آپ کی اجازت سے میں جو لوگ اس ترتیب سے ہمارے ساتھ آئے ہیں، آج شریک ہوئے ہیں، اسی ترتیب سے انہیں میں دعوت خطاب بھی دوں گا. موضوع آج کوئی نہیں ہے، جو چاہے بات کریں آپ. سب سے پہلے محترمہ نرگس گیلانی صاحبہ تشریف لائی تھی، بہت دنوں بعد تشریف لائی ہیں. نرگس گیلانی صاحبہ، اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے بات کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم گزارش کروں گا میں عامر سلیمان سے. بہت شکریہ رضوان بھائی. میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے تھاٹ ایکسپیریمنٹ. اور مجھے یہ خیال آپ سے آیا کہ اگر آپ سب کو ہسٹری معلوم ہو تو آئنسٹائن کے زمانے میں کئی تھیوریز پیش ہو رہی تھی، میکسویل کی تھیوری. تو ایک دن وہ گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ لوگ کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں اور کئی منزل اوپر ہے. تو اس نے سوچا کہ اگر ان میں سے ایک مزدور گر جائے اور اس کے ساتھ جو اس کی ہتھوڑی اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی گر جائے اور وہ دونوں زمین پہ گر رہے ہوں، تو اگر وہ ہتھوڑی کی طرف دیکھے گا تو اس کے لیے وہ ہتھوڑی بالکل سٹیبل ہوگی، کیونکہ وہ اسی رفتار سے زمین کی طرف جا رہی ہے اور وہ ہاتھ بڑھا کے اس کو پکڑ بھی سکتا ہے. تو پھر اس نے اس کو فردر اپنے تھاٹ ایکسپیریمنٹ کو انہانس کیا. تو پھر اس نے اپنے سوچ کو آگے بڑھایا. اس نے کہا کہ یہ بندہ اگر ہتھوڑی کو پکڑتے وقت ڈر جائے گا، کیونکہ اس کے پیچھے سارا وہ زمین پہ گر رہا ہے اور ساری چیزیں موو کر رہی ہیں تو اتنی زیادہ. پھر اس نے کہا کہ اگر وہ بندہ ایلیویٹر میں ہو اور ایلیویٹر میں وہ اور ہتھوڑی ساتھ ہی گر رہے ہوں پھر کیا ہوگا. بہرحال ساری بات کا انالیسس کرنے کے بعد اس نے نتیجہ نکالا کہ پرنسپل آف ایکویولنس اپلائی کیا، اور اس کا نتیجہ نکالا کہ جو ہے یہ چیزیں مثلا اگر میرے پاس $1 ہو جو کہ میری ساری زندگی کی کمائی ہو تو اس کا میں کیا مصرف ہے. تو پہلا تو اس کا مصرف جو میری سمجھ میں آیا، اور جو کئی لوگ ہیں، یا آپ کے پاس $1 ہو. عامر بھائی، ایک منٹ ایک منٹ، آپ کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا. آپ کو پتہ نہیں ہوا نہیں ہوا، 2-3 منٹ سے آپ کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. یعنی میرے بھی مجھے معلوم، میں ایک سیکنڈ دیکھتا ہوں. میرے گھر میں ایکچولی 2 وائی فائی سسٹم ہے. ہو سکتا ہے کہ اچھا. انہوں نے سوئچ کیا، میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آیا. چلے میں جو کلوزسٹ ہے لوکیشنز اس پہ سوئچ کر لیا. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آپ وہ ہاں ایلیویٹر والی مثال دے رہے تھے. ہاں تو ایلیویٹر میں نے کہا کہ وہ جو میں آئنسٹائن نے ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کیا، اس تھاٹ ایکسپیریمنٹ کے ساتھ اس نے کنکلوڈ کیا کہ وقت ٹھہر جاتا ہے اسپیڈ کے اوپر. پھر اس نے اس کو فردر ایکسٹینڈ کیا، تو اس نے پیپر بیگ کے اوپر کنکلوڈ کیا کہ E=mc²، ماس کو انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اور اس وقت تب وہ ساری کی ساری باتیں بالکل ایک ایسے ہی تھیں، کوئی اس کی ویلیو کیا تھی. اور جب ہیروشیما ناگاساکی پہ بم گرے تو دنیا نے دیکھا کہ اس تھاٹ ایکسپیریمنٹ کی ریپرکشنز کیا تھی. اسی طرح میں نے ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ ترتیب دیا اور میں اس پہ بات کرنا چاہتا تھا کہ تھاٹ ایکسپیریمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس $1 ہو جو آپ کی پوری زندگی کی کمائی ہو تو آپ اس $1 کو کیسے خرچ کریں گے. تو پہلی چیز جو کہ ہمارے پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں امروز، یہ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس $1 کی ٹافی لے لیں، ٹافی لے کے منہ میں ڈالیں، کھائیں، انجوائے کریں کہ ہم نے ٹافی لے لی. میرا ہمیشہ شوق تھا کہ میں ٹافی لوں اور اس کو اچھی طرح کھا لیں. دوسرا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ وہ $1 کو لے کے باہر محلے میں نکل دیں اور ہاتھ ہلانا شروع کر دیں. اس کو اگر سکہ ہے تو اچھالنا شروع کر دیں اور کہیں آہا میرے پاس $1 ہے، آہا میرے پاس $1 ہے. اور ساری دنیا آپ کو تعجب سے دیکھے کہ یہ کیا $1 جو ہے اس کو اچھال کے پھرنے کا کیا تک ہے. بلکہ ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ یہ تو انتہائی کم ظرف بندہ ہے، اس کو تو ایک پائی بھی نہیں دینی چاہیے. تیسرا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس $1 ہے اور میں کہوں کہ بچوں سے کہ بھی آج صبح ناشتے کی میز پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اس ڈالر کا کیا کرنا ہے.
اور پھر ہم بیٹھ کے ساری فیملی ڈسکس کرے. بچے ہو سکتے ہیں ہنسنے لگ جائیں کہ بابا ڈالر تو کوئی چیز نہیں ہے اس کے لیے. اس کا پھر اگلا سٹیپ یہ ہو سکتا ہے کہ میں کہوں میرے پاس ایک ڈالر ہے، آج ہم اردو گھر میں بیٹھ کے بات کریں گے کہ اس ڈالر کا کیا کرنا ہے. اور آپ لوگ آگے سے سمجھیں کہ یہ کیا عجیب و غریب مذاق کا خیز بات اس نے کرنی شروع کر دی ہے. پھر اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس ڈالر کو پکڑ کے سوچوں کہ جو ہمارے اور لوگ تھے ہمسائے، ان کے پاس جب پہلا ڈالر تھا تو انہوں نے اس ڈالر کا کیا کیا. تو یہ بھی سوچ سکتا ہوں میں کہ اس ڈالر کو انہوں نے بچا کے رکھ لیا اور اس کا انہوں نے، اب وہ ماشاءاللہ کتنے خوشحال ہے. اور اس ڈالر کا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ایک پورے کا پورا اس کو اپنی مٹھی میں بند رکھوں اور کہوں کہ یہ کسی اور کے کام آئے گا، میرے بچوں کے کام آئے گا. ابھی موقع نہیں ہے اس کو خرچنے کا، مگر وہ آخرکار ایک ڈالر ہے. اور اس ڈالر کا میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میں کہوں کہ یہ تو اللہ کی راہ میں دے دینا چاہیے، نیکی کی راہ میں دے دینا چاہیے. حالانکہ میری عمر بھر کی کمائی ہے، ہو سکتا ہے اس سے کوئی نیا بیج ڈالوں جس کے کوئی پھل نکلے اور آنے والی نسلوں کو فائدہ ہو. تو اس طرح کے اس ڈالر کے میرے خیال میں تھاٹ ایکسپیریمنٹ کے اندر کئی استعمال ہیں. اب میں اس کو اپنے تھاٹ ایکسپیریمنٹ کو آگے بڑھاتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو امریکن مسلمز ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہے کہ وہ بمشکل پوری عمر بھر کی کمائی کے ساتھ ادھر ادھر کرنے کے بعد وہ بمشکل 1% ہے پاپولیشن کا. اور اب آگے ہے صدارتی انتخاب، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کیا کریں اپنے اس 1% کے ساتھ، $1 کے ساتھ. تو وہی مثال دیتے ہوئے جو پہلی مثال ہے کہ آپ اس کی ٹافی لے کے کھا لیں، وہ ہمارے جو کئی لوگ ہیں جو کہ ہماری کمیونٹی کو لیڈ کر رہے ہیں وہ اس کے برعکس سوچ ہی نہیں سکتے. ان کا مطلب ہے کہ یہ جو 1% مسلم ہے ہم ان کے ووٹ اپنی مرضی سے ڈلوا دیں اور اس کی جو ٹافی ملے اس کو ہم کھا جائیں. اور یہی کئی صدیوں سے ہوتا ہے کہ ہم اپنے ڈالر کی ٹافی لے کے کھا لیتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا اب اس کا کیا کرنا ہے. وہ ٹافی لے کے کھانے سے جو وقتی سکون ملتا ہے اس کی کئی مثالیں ہیں. ایک مثال اس میں یہ ہے کہ ہم باہر جا کے نعرے مارنے شروع کر دیں اور ہم وہ ایک ٹافی جو ہے کھا لیں اور اس کا مزہ لے لیں کہ بھئی ہم لوگ تصویریں کھنچوا لیں کانگریس مین کے ساتھ، کمالا ہارس کے ساتھ، ٹرمپ کے ساتھ. اس کا جو دوسرا ہے کہ وہ آپ ڈالر باہر لے کے اچھالتے رہیں سکے اور کہیں واہ جی واہ میرے پاس ڈالر آ گیا ہے، میرے پاس ڈالر آ گیا ہے، سب دیکھ لو میں نے ڈالر کما لیا ہے. جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ تو کہیں گے کیا مذاقہ خیز بات ہے، ڈالر سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہم بہت سارے لوگ اس وقت یہی کر رہے ہیں کہ ہم اپنا جو 1% ووٹ ہے اس کو لے کے باہر نکل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مسلم ووٹ یہ کر دے گا. وہ انٹرنیٹ پہ ہم نے وائرل کی ہوئی ہیں ویڈیوز کہ اب ہم 1% جو ہمارا ووٹ ہے اس سے ہم جارجیا کے الیکشن بدل دیں گے، اس سے ہم مشیگن کے الیکشن بدل دیں گے. مگر جو بگ پکچر ہے جس میں ووٹنگ بلاکس ہیں جو کئی کئی پرسنٹ امریکن پاپولیشن کے ہیں، تو اپنا یہ $1 ہوا میں اچھال اچھال کے چیخے مارنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بھئی آپ تو بہت ہی کم ظرف ہیں، آپ کو $1 پہ اتنا آپ کا دماغ خراب ہو گیا. تو اب تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس ڈالر کا ایک استعمال ہے جو کہ ہم بار بار صبح شام یہی کر رہے ہیں کہ اب ہم 1% ہو گئے ہیں، اب ہمارے ووٹ کی ویلیو ہو گئی ہے اور ہم وہ چھکا ہوا میں اچھالتے ہیں، سب سے کہتے ہیں دیکھو 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 ہمارے پاس 1% ہے، ہمارے پاس یہ $1 ہے، سب مل کے اس کو دیکھو. تیسرا اس کا یہ بھی میں نے جو کہا ہے کہ میں پورے بچوں کو اکٹھا کر لوں اور کہوں کہ بچوں آج ناشتے کی میز پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ ڈالر کا کیا کرنا ہے. تو وہ ایسے ہی ہے جس طرح ہم کر رہے ہیں ہر جگہ بیٹھ بیٹھ کے، اب واٹس ایپ گروپ پہ دوستوں پہ کہ ہم مسلم ووٹ ہو گیا ہے، اب ہم غزہ کے اندر بند کرا دیں گے جنگ، وہ کر دیں گے. مگر مذاقہ خیز بات وہی ہے کہ یہ $1 ہے، اس کو آپ کچھ بھی کر لیں، آپ اس کی ویلیو وہی ہے $1 بگ پکچر کے اندر. چوتھا جو اس کا وے ہے انالائز کرنے کا کہ میں نے کہا کہ اب ہم اردو گھر میں آ کے کہیں کہ بھئی اب محمد سلیمان کے پاس $1 ہے، آؤ سب مل کے خرچ کرتے ہیں، بتائیں اس ڈالر کا کیا کرنا ہے.
تو آپ سب لوگ بھی کہیں گے کہ عامر بھائی آپ کے پاس $1 ہے، اس کی ایک ٹافی آتی ہے، اس کے لیے نہیں کرنا. اور ہم وہ آج صبح شام یہی کرتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈالر آ گیا ہے، اسنا کی میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اب ہم مل کے ڈیسائیڈ کریں اس ڈالر کا کیا کرنا ہے. اب ہم سب کریں، مگر ہم بگ پکچر کو نہیں دیکھ پا رہے کہ ہم اس ڈالر کے اندر کیا کر سکتے ہیں. اور اس کو شور مچانے سے کہ ہمارے پاس ڈالر آ گیا، میرے پاس ڈالر آ گیا، ڈالر آ گیا، ارد گرد کے لوگ ہنستے ہیں، ارد گرد کے لوگ ہنستے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا ڈالر، اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کے بعد آپ اسی طرح میں نے کہا کہ وہ $1 کے ساتھ اپنی دیکھیں کہ میرے جو ہمسائے کے پاس جب پہلا ڈالر آیا تھا تو اس نے کیسے خرچ کیا تھا. وہ ایک ہائر لیول آف انٹیلیجنس ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی مٹھی بند رکھیں اور کہیں کہ جب $2 ہو جائیں گے یا $3 ہو جائیں گے تب اس کو ہم خرچیں گے آرام سے. نرگس بہن آپ نے ان میوٹ کیا ہوا ہے، شور مچا ہوا ہے آپ کی طرف سے، سوری. آپ اس کو میوٹ کرتے ہیں. جی جی میں تو اگلا ڈالر جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوچیں کہ اب ہم کیا کریں گے، اور تو مٹھی بند رکھیں اور سوچیں کہ اب باقی لوگوں نے اس ڈالر کے ساتھ کیا کیا تھا. جب جوس کی پاپولیشن 1% تھی تو انہوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، انہوں نے اس کو اچھالنا شروع کر دیا تھا. تو ہم آرام سے بیٹھ کے اس پہ تفتیش کریں اور دیکھیں کہ عموماً 1% کے ساتھ، یہ $1 کے ساتھ باقی قوموں نے، باقی پریشر گروپس نے اس کو کیسے استعمال کیا تھا. اسی طرح اس کا ایک یہ بھی یوز ہے کہ آپ کے پاس $1 ہے، آپ اپنی مٹھی بند رکھیں اور کہیں کہ جب 2 ہو جائیں گے یا 5 ہو جائیں گے تو تب ہم اس سے یہ چیز خرید لیں گے جو ہمارے کام آئے. اسی طرح آخری یہ ہے کہ ہم کہیں کہ میرے پاس $1 ہے اور اب میں کیا کروں، اب اس میں وہ کوئی نیکی کا کام کر دوں، کوئی ایسا کام کر دوں جس کے آخرت میں ثواب آ جائے. تو وہ بھی ایک اس طرح کی سوچ ہے جس طرح آپ کسی نظریے کو ووٹ دے دیں. مسلم کمیونٹی irrespective کہ اس کے شارٹ ٹرم کیا فضائل ہے، چاہے وہ تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹ ہے، مگر آپ وہ اس طرح ہی ہے کہ وہ ڈالر کا بیج آپ ڈال دیں اور دیکھیں کہ اوور ٹائم یہ گرو کرے گا. اور اسی طرح جو بہت ہی زیادہ ناخبت اندیش لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو میرے جب مٹھی میں ڈالر آ گیا ہے اس سے میں کسی کسینو چلا جاتا ہوں اور سلاٹ مشین میں ڈالتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ کئی ڈالر میں بن جائے. مگر اگر آپ کسینو چلے جائیں اور وہ ڈالر ڈال دیں، ہو سکتا ہے آگے سے آپ کا سلاٹ بھی نہ لگے اور کہانی بھی ختم ہو جائے. تو میرا خیال ہے کیونکہ یہ ایک برننگ ایشو ہے ہماری مسلم امہ کے لیے، تو میں نے سوچا کہ اس کو آپ اس تھاٹ ایکسپیریمنٹ کے طور پہ دیکھیں، بجائے اس کے کہ صبح شام یہی سوچتے رہیں اپنا سکہ اچھال اچھال کے کہ ہم ٹرمپ کو ووٹ دیں گے، ہم اس کو ہلا دیں گے، کمالا ہیرس کو ہلا دیں گے، اور اس کا نتیجہ بعد میں یہی نکلے گا کہ آپ نے اپنا ڈالر اتنا اچھال دینا ہے کہ لوگوں نے کہنا ہے یہ بہت ہی کم ظرف انسان ہے، اس کے ساتھ بزنس کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو $1 دیکھ کے ہی پاگل ہو گیا. تو جب اس کے پاس $5 آ گئے تو یہ تو بالکل ہی پاگل ہو جائے گا، سب کوئی مارنے لگ جائے گا. تو میں نے سوچا کہ آج دھنک نشست ہے، اور کیونکہ یہ ایک برننگ ایشو ہے، اور بلیو اٹ اور ناٹ مجھے بہت ٹائم لگا ہے اس تھاٹ پروسیس کو، تھاٹ ایکسپیریمنٹ کو کرنے میں. تو میں نے کہا میں آپ کو ایک اور رویے کے ساتھ یہ بات بتاؤں کہ یہ جو $1 ہماری مٹھی میں آ گیا ہے اس کو کئی طرح سے خرچ کیا جا سکتا ہے، مگر یہ کہ ہر ایک کی اپنی سوچ ہے جو کہ ٹھیک ہے، اس کو مٹھی بند رکھیں اور اس کو $2 کرنے دیں، وہ بھی برا نہیں. مگر میرا خیال ہے یہ جو کرنٹ سوچ ہے بالکل ہی کہ اس سکے کو ہوا میں اچھال رہے ہیں اور چیخیں ماروں کہ میرے پاس ڈالر آ گیا، میرے پاس ڈالر آ گیا، میرے پاس ڈالر آ گیا، تو وہ میرا خیال ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور دوسری بات جو ہے کہ اس ڈالر کی ٹافی کھا لی جائے، وہ ایک ایسی اپروچ ہے کہ جو ہم نے من حیث القوم کئی سالوں سے لی ہوئی ہے. ہم اپنے لیڈرز کو آگے کر دیتے ہیں، وہ لیڈرز کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، وہ کسی کانگریس مین کے ساتھ اپنی تصویریں کھچا کے کہتے ہیں ہاں بھی اب ٹافی کھا لی ہے، اب جا کے انجوائے کرو، اب اگلا ڈالر اگلی نسل کے ساتھ گھمائیں گے تب سوچیں گے. تو وہ لوگ زندگی دنیا کے آگے ہم ہسائی جگہ سائی بنی ہوئی ہے، کیونکہ من حیث القوم ہمارے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت ہی محدود ہے.
تو بہت بہت شکریہ رضوان بھائی، تو میں نے کہا اپنا میں خیال دے دوں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر میں محترمہ نرگس صاحبہ سے گزارش کروں گا. جی جی السلام علیکم. میں پہلے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا تو اب میں نے کھول لیا اپنا اسپیکر نا. کیسے ہیں آپ سب کو سلام میری طرف سے. وعلیکم السلام. جی جی اور صوفیہ کو جی اور انہیں بھائی کو بھی اور سب ڈاکٹر صاحب کو سب کو. جی میں کچھ اشعار سنانا چاہتی ہوں تو جی جی ضرور سنائیے. اجازت ہے جی. ایک تھوڑا میں نے کبھی دعا کی تھی بچی کے لیے تو وہ ہے ماں کی دعا. اندھیرا ہے بہت کفر کی ہواؤں میں اے خدا، اپنے دین کے چراغوں سے منزل دکھا دے تو. تاب نظارہ کہاں ہم آسی گنہگاروں کو، بس کوہ طور کے جلووں کو آنکھوں میں بسا دے تو. تیری یاد میں دھڑکے جو تیری دوری سے تڑپے، جو میرے دل کی دھڑکن میں ایسا سوز بٹھا دے تو. وہ جن کی پاک بازی کا خود ہے گواہ تو، صفات کا ان کی انہیں پرتو بنا دے تو. قرآن کی کرنوں سے دل کو جلا دے، مسلمان بچوں کی راہوں کو منور بنا دے تو. جب کبھی سر گردہ ہوں آئیڈیل کی تلاش میں، یہ حضرت عائشہ کے آنچل کو منزل بنا دے تو. آمین. جی بس. شکریہ نرگس بہن، بہت بہت شکریہ. جی اب جی ایک بار پھر گزارش کروں گا منصور صدیقی صاحب سے. جی حضرت السلام علیکم حاضرین. میں آج بات کرنا چاہوں گا وعلیکم السلام. ایک بد نصیب شاعر اینڈ غیر معروف کسی حد تک، ساغر صدیقی. آپ لوگوں نے شاید اس کا نام سنا ہو، ان صاحب کا. یہ حضرت 1928 میں پیدا ہوئے اور مجاز کی طرح ان کی بھی زندگی تقریباً اسی راستے پہ گزری. لیکن جبکہ مجاز اپنی زندگی میں حسن پرست تھے اور انہوں نے انقلابی شاعری کی، ساغر صدیقی نے عشقیہ شاعری کی، بہت ناکام عاشق ہونے کے بعد. تو پہلے ان کا نام اصل پیدائشی نام تھا اختر. جب انہوں نے شاعری شروع کی تو ناصر حجازی کے نام سے انہوں نے شاعری شروع کی. بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو ساغر صدیقی کے نام سے تعارف کروایا. تو تعلیم بہت غربت افلاس میں بچپن گزرا. جب ذرا کچھ ہوش آئے تو ایک عدد عشق بھی کر ڈالا اور شادی کرنی چاہی تو والدین نے اس کی اجازت نہیں دی. کچھ خاندانی مسئلے تھے جن کی بنا پر والد نے بہت سخت رویہ اختیار کیا. تو بیزار ہو کے گھر چھوڑ کے چلے گئے اور پہنچے داتا دربار اور اپنے آپ کو وہاں سپرد کر دیا خانقاہ میں. آہستہ آہستہ نشے کی حالت لت پڑ گئی. وہاں بیٹھے کوکین اور دیگر منشیات کا استعمال شروع ہوا. اس طرح ان کی زندگی ایک مختلف رویے دھر پہ چلی گئی. اس کے بعد کچھ دنوں بعد وہ لڑکی کی شادی ہو گئی اس بیچاری کی. لیکن جب اس نے اپنے شوہر کو اپنے محبت کی کہانی سنائی تو وہ بہت کوئی ذرا ہیرو قسم کا انسان تھا. اس نے فوراً طلاق دے دی اور آپ کہا کہ آپ اپنے محبت کے پاس چلے جائیں. وہ بیچاری ڈھونڈتی ڈھانٹتی پوچھ پاچھ کے پہنچی تو دیکھا داتا دربار میں میلے کچیلے کپڑے پہنے اور ایک کونے میں پڑے ہوئے چرس پی رہے. بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا کہ میں
میرے شوہر نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور مجھے اجازت دی کہ میں آپ کے ساتھ شادی کروں، لیکن حضرت راضی نہیں ہوئے، منہ پھیر لیا اور وہ بیچاری بد نصیب اپنے گھر واپس چلی گئی۔ اس طرح آہستہ 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 زندگی گزری، آگے بڑھے۔ کچھ دنوں کے بعد اور ذرا کچھ ہوش آئے، لیکن لکھتے رہے، مشاعروں میں شرکت کرتے رہے، انہیں اپنے اسی حالت کے اندر میلے کچیلے کپڑوں میں آتے تھے، لوگ ان کا کلام پسند کرتے تھے۔ سن 40-45 کا زمانہ تھا، نوخیزی کا زمانہ، ان کی عمر تھی۔ ایک مشاعرہ منعقد ہوا ہندوستان، اور بطور مہمان خصوصی صدر ایوب صاحب کو بلایا گیا، اور ان کا بڑاپن دیکھیے کہ انہوں نے اس دعوت کو قبول بھی کی، اور اپنی ذاتی حیثیت میں بطور صدر مملکت نہیں بلکہ ذاتی حیثیت میں وہ اس مشاعرے میں انہوں نے شرکت کی۔ اس مشاعرے میں ساغر صاحب بھی موجود تھے، اور پہلی غزل انہوں نے ہی پڑھی، ساغر صاحب نے پڑھی، جو انتہائی پرسوز آواز میں انہوں نے ادا کی، اور وہ غزل جو تھی ان کی بڑی دردناک قسم کی غزل تھی، جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو کسی انسان پہ، اس کے جو تاثرات ہوتے ہیں، جو احساسات ہوتے ہیں، جو جذبات ہوتے ہیں، ان جذبات کو اس نے ترجمانی اپنے اس غزل میں کی تھی۔ حاضرین بہت متاثر ہوئے، صدر صاحب بھی بہت متاثر ہوئے۔ اس کے بعد جب مشاعرہ ختم ہوا تو صدر ایوب نے خواہش ظاہر کی کہ میں اس شاعر سے ملنا چاہتا ہوں جس نے پہلی غزل پڑھی۔ تو معلوم ہوا کہ وہ تو موجود ہی نہیں ہے اپنی غزل پڑھنے کے بعد، وہاں سے کہاں گئے کسی کو پتہ نہیں، لیکن لوگوں نے ان کا غائبانہ تعارف کروایا اور کہا کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ بھی پاکستان سے ہی ہیں اور وہ لاہور سے ہیں۔ صدر ایوب برحال ان کو ذرا برا تو لگا کہ ملاقات نہیں ہو سکی، افسوس بھی ہوا، لیکن وہ بھولے نہیں۔ جب واپس ملک واپس آئے تو انہوں نے اس کی تلاش دوبارہ شروع کی، اور ایک وفد تحائف کے ساتھ لاہور بھیجا کہ جا کے اس کو تلاش کرو، اس کو میرے تحفے دو، اب کہو کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ وفد ڈھونڈتا ڈھانڈتا جب پہنچا وہاں تو لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ لوگوں نے بتایا کہ وہ لاؤ والی انسان دیکھو اس کونے میں پڑا۔ تو وہاں پر وفد نے جا کے صدر صاحب کی انویٹیشن پیش کی اور کہا کہ آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ تو اس نے منہ پھیر لیا اور کہا کہ جا کے کہو کہ شہنشاہوں کا فقیروں کو کوئی امتزاج نہیں، میں خوش ہوں اپنے اس حال میں، ان کو مبارک ہو ان کی صدارت۔ تو وقت نے جا کے جب یہ پیغام صدر صاحب کو پہنچایا تو وہ اس کے باوجود، ان کا بڑاپن دیکھیے کہ اس کے باوجود انہوں نے اس کا برا نہیں مانا، اور وہ بتاتے خود نفس نفیس لاہور آئے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جگہ پہنچے جہاں پر کہ ساغر صاحب اپنی نشے کے عالم میں پڑے ہوئے۔ تو وہاں صدر صاحب نے ان سے ملاقات کی، ان سے دریافت کیا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں جس سے ان کی حالت بہتر ہو سکے، اور ہاتھ بڑھایا ان سے ہاتھ ملانے کے لیے۔ تو ساغر بد نصیب قسم کے شاعر نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا اور کہا کہ جس عہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، صدر کو مخاطب کر رہا، ذرا غور کیجیے گا، کہ جس عہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس عہد کے سلطان نے کوئی بھول ہوئی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی، یہ کہہ کے وہ تب ہاتھ واپس کھینچ۔ صدر صاحب پھر واپس چلے گئے، اس کے بعد یہ کہانی تو ختم ہو گئی۔ پھر ایک اور واقعہ پیش آیا، لائل پور میں ایک کاٹن مل ہے، فیصل آباد کے پاس لائل پور ہے، وہاں پر ایک کاٹن مل ہے جہاں پر سالانہ مشاعرے ہوا کرتے۔ تو اس مشاعرے میں شرکت کی ہمارے ساغر صاحب نے، اور وہاں انہوں نے
اس کی صدارت کا تھا جگر مراد آبادی. وہ انڈیا سے جگر یہاں بلائے گئے, وہاں ان کی صدارت میں مشاعرہ منعقد. تو ساغر صدیقی بھی اس مشاعرے میں موجود تھے. ان سے درخواست کی گئی تو انہوں نے ایک بہت اچھی غزل پڑھی وہاں. وہ غزل ایسی تھی, یوں تھی کہ کہتے ہیں کہ ایک وعدہ ہے کسی کا جو وفا ہوتا نہیں. اس کا وہ اس مشاعرے میں مصرع طرح تھا, سجدہ گاہے عاشقاں پر نقش پا ہوتا نہیں. بہت خوبصورت مصرع ہے, غور کیجیے گا. سجدہ گاہے عاشقاں پر نقش پا ہوتا نہیں. تو ساغر صدیقی نے اسی پر غزل پڑھی کہ ایک وعدہ ہے کسی کا جو وفا ہوتا نہیں, ورنہ ان تاروں بھری راتوں میں کیا ہوتا نہیں. جی میں آتا ہے الٹ دیں ان کے چہرے سے نقاب. جی میں آتا ہے الٹ دیں ان کے چہرے سے نقاب. حوصلہ کرتے ہیں لیکن حوصلہ ہوتا نہیں. یہ بہت خوبصورت مصرع ہے حاصل غزل. شمع جس کی آبرو پر جان دے دے جھوم کر. غور کیجیے گا اس مصرعے کو, بہت خوبصورت مصرع ہے. شمع جس کی آبرو پر جان دے دے جھوم کر, وہ پتنگا جل تو جاتا ہے مگر فنا ہوتا ہے. کیا خوبصورت مصرع. اب تو مدت سے رہو رسم نظارہ بند ہے, اب تو ان کا طور پر بھی سامنا ہوتا نہیں. ہر شناور کو نہیں ملتا تلاطم سے خراج, ہر سفینے کا محافظ ناخدا ہوتا نہیں. ہر بھکاری پا نہیں سکتا مقام خواجگی. یہ بھی بہت پیارا مصرع ہے. ہر بھکاری پا نہیں سکتا مقام خواجگی, کس و ناکس کو تیرا غم عطا ہوتا نہیں. ہائے یہ بیگانگی اپنی نہیں مجھ کو خبر, ہائے یہ عالم کہ تو دل سے جدا ہوتا نہیں. بارہا دیکھا ہے ساغر رہ گزرے عشق میں. یہ بہت پیارا مصرع ہے. بارہا دیکھا ہے ساغر راہ گزرے عشق میں, کارواں کے ساتھ اکثر رہنما ہوتا نہیں. یہ غزل پڑھنے کے بعد اور دیگر شعراء نے اپنی اپنی غزلیں پڑھیں, اور اخیر میں جب جگر مراد آبادی کی باری آئی پڑھنے کی, تو جگر مائک پر تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اس مشاعرے کے حاصل مشاعرہ غزل پڑھی جا چکی ہے, اب میری غزل کی ضرورت نہیں. اور لوگوں کے سامنے انہوں نے اپنی غزل پھاڑ کے پھینک دی. اب مشاعرہ اس طرح ختم ہوا. ساغر صدیقی کی غزل. یہ شخص 46 سال کی عمر میں انتقال پا گیا. اسی جگہ وہیں داتا صاحب دربار کے سامنے مفلسی کے عالم میں ان کا کوئی دوست نہیں تھا, کوئی ساتھی نہیں تھا, صرف ایک کتا تھا جو ان کے ساتھ رہا. وہ کتا بھی ان کی موت کے 1 سال بعد اسی جگہ مرا پایا گیا. اس طرح ایک کہانی ختم ہوتی. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ منصور بھائی, آپ یہ بہت بات خوب. کا. بہت خوب. شکریہ اور لوگوں کو شکریہ. گزارش کروں گا جب وہ بات نہ کر رہے ہوں تو اپنے آپ کو میوٹ کر لیں, کیونکہ اکثر شور آتا ہے درمیان میں. تو اب باری ہے محترمہ تلمیذ فاطمہ برنی کی. السلام علیکم. میں آج پاس کروں گی, میری کوئی خاص تیاری نہیں تھی اور صبح سے دوسرے کاموں میں مشغول تھی, تو میں چاہوں گی کہ میں بعد میں بات کر لوں, یا تو یہ میں پاس کر دوں. ٹھیک ہے. شیخ اعجاز احمد صاحب اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دھنک نشست میں میری خواہش ہوتی ہے, بلکہ میرا ارمان ہوتا ہے کہ جو باتیں میرے ذہن میں ہوں وہ میں اجاگر کروں, بتاؤں آپ کو. ابھی جناب منصور صاحب نے ساغر صدیقی کے متعلق فرمایا, تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرا تو ذاتی تجربہ ہے ان کے ساتھ. اگر صاحب صدر اجازت دیں تو میں چند
تھوڑی سی ان کے متعلق عرض کر دوں؟ بالکل، بسم اللہ. جی، ہم لوگ ہماری جو رہائش تھی شالمی چوک، ایک رات کی مسجد کے اس کے بیک پہ ایک کرشنا گلی، اس کے بعد آتی ہے گوال منڈی، جہاں کے محمد رفیع بھی رہنے والے وہاں کے، وہ بڑی مشہور جگہ ہے. تو ساگر صدیقی وہاں اکثر بیٹھا کرتے تھے، اور بلکہ ان کا وہ مسکن ہی تھا. لوگ آتے تھے مشاعرے میں لے جاتے تھے، لیکن لا کے ان کو وہیں چھوڑ. تو اپنی میں کئی دفعہ ان کو دیکھا ہے کہ کسی سے سگریٹ مانگ لیتے تھے، کسی کوئی چائے پلا دیتا تھا، لیکن وہ ایک تھڑے کے اوپر اپنے کمبل میں بہت ہی لا کے مصروف ترین انسان میں سمجھوں گا کہ کوئی نہ کچھ سوچتے رہتے تھے، کچھ لکھ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کاغذ پینسل نہیں ہوتا تھا، تو کوئی نہ کوئی ان کو کاغذ پینسل وہ لکھے کرتے. یہ میرے ذاتی تجربہ ہے. تو بہرحال وہ ایک عظیم شاعر تھے، اور آپ نے ان کی زندگی کے متعلق بتا دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مقام شاعروں میں اونچا ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ ظاہر پرست لوگ ہیں. ان کی حالت یا ان کے اس کے کوشش ہم کئی لوگوں نے کی کہ جی ان کی حالت درست کر دی جائے، یا ان کو کچھ گھر دیا جائے. جاتے تھے گھر، کسی کے کوئی لے گئے، لیکن رہتے کہیں نہیں تھے. تو یہ ان میں تھے، اور اکثر میں دیکھا کرتا، اور مجھے شوق تھا ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا، اور ان سے کچھ شاعری لوگ کئی کھڑے ہو جاتے تھے، لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، تو وہ اپنے لیکن سناتے ہر ایک کے کہنے پر نہیں. تو یہ ایک ان کا طریقہ تھا. بہرحال ایک عظیم شاعر اس دنیا سے رخصت ہوا، اس کا کوئی بہت کم لوگ جانتے ہیں ان کو. بہرحال آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ادب اور شاعری. میں سوچ رہا تھا کہ ادب کا تعلق شاعری سے ہے یا شاعری کا تعلق ادب سے ہے. ادب کو دیکھا جائے تو اس کو ہم لٹریچر کہتے ہیں، لٹریچر کو ادب. تو ادب جو ہے اس کی جو تعریف کی گئی ہے، ابھی میں دیکھ رہا تھا اس میں گوگل میں، تو انہوں نے ایک تو لٹریری اس کے معنی ہیں، اور دوسرے اسلامی تہذیب. اب اسلامی تہذیب کا ادب سے کیا تعلق ہے، یہ میری سمجھ میں بات آئی نہیں، کیونکہ تہذیب اور تمیز، اخلاق، یہ تو ہر مذہب میں ہے، تو اس کو اسلام سے جوڑنا میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. تو یہ تو انسانی اقدار ہے، انسانی قدر ہے، اور اس کو انسانیت کا ایک لازمی جزو ہے. اب ادب جو ہے، جیسے اقبال فرماتے ہیں، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. تو یہاں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ادب کا تعلق محبت سے ہے. اب محبت جو ہے وہ عاشقی ہے، یا محبت جو ہے وہ انسانوں سے بھی کی جا سکتی ہے، اس کی تخصیص نہیں ہے. اب اقبال کا کیا کہنا ہے، یا کس معنی میں اس کو لے رہے ہیں، یہ عشق و عاشقی میں لے رہے ہیں، یا عام انسانیت کی جو محبت ہے وہ ہم میں ہونی چاہیے. بہرحال ایسا ایک بات طے کرنی چاہیے ہمیں کہ ادبی محافل جو ہوتی ہیں اس کے اصول وضع ہونے چاہیے، کیونکہ بے شمار ادبی محافل میں لوگ اپنی مرضی کے اشعار سنا رہے ہیں، یا اپنی مرضی کے جو کچھ ان کی اختراع ہے وہ بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے کوئی اصول وضع نہیں ہے. شاعری کے تو اصول وضع ہیں، اس میں بحر ہو، وزن ہو، قافیہ ردیف ہو، تو یہ اس کے اصول میں آتی ہے. تو اب شاعری میں سب سے جو فرق ہے ادب میں، ادب ایک آپ کہہ لیجیے ایک منبع ہے، اور شاعری ایک اس کا ایک حصہ ہے. تو شاعری کو ہم اس وقت لیتے ہیں ادب میں کہ اس میں شاعری میں تہذیب ہے، اخلاق ہے، اور ہم ایک مقید اصول کے تحت اس کو بیان کرتے ہیں. اس وقت شاعری جو ہے سب سے میرے حساب سے سب سے اچھی، سب سے عمدہ چیز ہے کہ ہم اپنے احساسات، اپنے تخیلات کو ایک
ایک منظم طریقے سے پیش کرتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ آزاد شاعری وہ کیا چیز ہے. اس میں انگریزی میں جو لکھا انہوں نے وہ ہے کہ جو ترنم کے بغیر ہوتی ہے لیکن ایک میٹرڈ لائنز. اب یہ میٹرڈ لائنز کیا چیز ہے کہ کیا اس میں مصرے ہوتے ہیں یا اس میں کوئی بڑا چھوٹا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اس کی تخصیص نہیں کی گئی اس کے متعلق. تو یہ بھی ایک سوال تھا. دوسری چیز جو ہے شاعری کے لوازمات میں جو جب ہم شاعری کرتے ہیں تو اس میں ہمارے تخیلات, یہ ایک ذاتی چیز ہوتی ہے شاعری جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کا اپنا تخیل ہوتا, اپنے خیالات ہوتے, اپنے تجربات ہوتے ہیں جو وہ بیان کرتا ہے, اور شاعر چاہتا ہے کہ جو میرے تجربات ہیں دوسرا اس سے متاثر ہو. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شعر اچھے ہوتے ہیں لوگ اس کی داد دیتے ہیں, اور اس پہ اور بے شمار شعراء کے اشعار زبان زد عام ہوتے ہیں. تو یہ ایک خاص چیز ہے جو کسی اور صنف میں نہیں پائی جاتی. تو بہرحال اس میں چونکہ میرے پاس میرے خیال میں وقت پتہ نہیں کتنا ہے, میں تو بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں. اب دوسری طرف آ جائیے آزاد شاعری. آزاد شاعری کا میں قائل ہوں. ابھی ہم نے پروگرام تھا ان کا جاوید اختر کا, اور انہوں نے شاید ایک غزل سنائی تھی جو کہ شاعری میں, تو باقی انہوں نے آزاد شاعری کی. اور آزاد شاعری کے جو تخیلات تھے ان کے بہت امپریسو رہے. ایک انہوں نے کمرے کا ذکر کیا, اس کو پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ جی کسی کا حکم ہے دریا ایسے بہے یا اتنا شور نہیں مچے, یعنی اس طریقے سے انہوں نے جو کیا اور لوگوں نے بہت پسند کیا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ اب شاعری کے بدلے زیادہ تر لوگ جو ہیں آزاد شاعری کی طرف آ رہے ہیں, اچھے بھلے شعرا. تو معلوم نہیں اس کا آگے سلسلہ کیا چلے گا کیا نہیں, لیکن میرے حساب سے اور میرے خیال میں ادب اور شاعری کو ہمیں منظم طریقے پر اس کا کوئی اصول وضع کرنے چاہیے. اب وقت آ گیا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ شاعری جو ہے کس لیول کی ہے اور کہا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. اسی طرح آزاد شاعری کے بھی اصول ہمیں کرنے چاہیے کہ جی یہ اس طریقے سے اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. تخیلات تو نثر میں بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال میرا تو یہی ہے کہ آج میں اتنا ہی کہوں گا کہ جی ہمیں ادب کے اندر ادب کے جو اصول ہیں اس کو وضع کر کے اور اس کی ایک تخصیص ہو جائے, معلوم ہو جائے کہ یہ ادب کی کون سی قسم ہے. بہت شکریہ. بہت بہت اچھی. شکریہ شیخ صاحب. اب میں گزارش کروں گا محترمہ صوفیہ ضمیر صاحبہ سے. صوفیہ ضمیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو میرا مضمون کچھ ہاف ککڈ سا ہے, تو میں اسے پورا نہیں کر سکی, لیکن انشاءاللہ آگے کسی نشست میں اسے پورا بھی سنا دوں گی. تو ابھی یہ صرف ایک آئیڈیا کے طور کے اوپر لکھا ہے. تو وہ میں شعراء اور ان کے تخلص کے بارے میں مضمون لکھنا چاہ رہی تھی کہ اب تو تخلص کا رواج کچھ کم ہو گیا ہے, لیکن اردو شاعری کا ایک بڑا حصہ شاعروں کے تخلص بھی ہوا کرتے تھے, خصوصاً کلاسیکی ادب میں کلاسیکی شعراء کے. تو زیادہ تر تخلصات کو سن کے جو بات میرے ذہن میں آتی تھی وہ یہ آتی تھی کہ یہ شاعر اتنے دکھی آتما کیوں ہوتے تھے. اب ان کے تخلص ہی دیکھ لیں, درد, حسرت, بسمل, شیفتہ, قتیل, مجروح, داغ, فراق, مجنوں, نام ہی سے شکستہ حالی اور خستگی چھلک رہی ہے. یوسفی صاحب نے لکھا تھا کہ لگتا نہیں کہ مولانا حالی, شبلی نعمانی اور سر سید وغیرہ کبھی بچے رہے ہوں گے. اسی طرح یہ بھی یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا کہ یہ تمام درد بھرے تخلصات والے شاعر کبھی مسکراتے ہوں گے. اور انہی پر کیا موقوف زیادہ تر شعراء کا یہی حال ہے, نہ صرف خود رہتے رہتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اداس رکھتے ہیں. سچی بات ہے کہ ہمیں تو شاعروں سے ان کے ٹینٹرم سے ڈر لگتا ہے. کبھی کبھار کوئی امید فاضلی یا کیف بھوپالی نظر آ جائیں تو دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ شاید یہ اس میں مسمہ ہو.
اس میں بامسمہ ہوں، ورنہ اتنے روتے دھوتے شاعر اور ان کی شاعری اچھے خاصے انسان کو مزمحل کر دیں۔ شکر ہے تخلص رکھنے کا رواج ختم ہو گیا، ورنہ اردو لغت میں اتنے دکھ بھرے الفاظ کہاں سے آتے؟ الفا نیومیرک تخلص رکھنا پڑتے۔ درد 5، درد 9، نمبر سے درد کی شدت کا پتہ چلتا۔ اب کوئی نہ کوئی اس ریٹوریکل سوال کو نظر انداز کر کے ہمیں بتائے گا کہ شاعر حساس ہوتے ہیں اور ان کا دل گداز ہوتا ہے، وہ معاشرے کے دکھ درد کو عام آدمی سے زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو، لیکن قرائن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اصل وجہ وہ جملہ خواتین ہوتی ہیں جن سے وہ عشق فرماتے ہیں۔ انہوں نے ان پر ہر قسم کے ظلم کیے ہوتے ہیں، بلکہ تازہ ستم ایجاد کیے ہوتے ہیں، اور ظلم سہ سہ کر ہی وہ اتنے ذو رنج اور رقیق القلب ہو گئے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی محبوبائیں ان کے اس رویے سے بور ہو کر بریک لے لیں اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ چھٹیوں پر کسی پرفضا مقام پر چلی جائیں اور دو چار دن ان پر ظلم نہ کریں، تو انہیں بے چینی ہونے لگتی ہے کہ کیوں ان کا کوئی سینہ فگار نہیں کر رہا، اور ان کی شاعری میں اثر ختم ہونے لگتا ہے، اور وہ پھر منتیں کرنے لگتے ہیں کہ اے راحت جاں مجھ کو رلانے کے لیے آ۔ کچھ ایسے بھی شاعر ہیں جن کے تخلصات ان کی شخصیت سے بالکل نسبت نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پہ ادم۔ اب ادم جو تھے بھاری برکم شخصیت کے حامل تھے، تو ادم کو جب دیکھ کر کسی نے جو ان سے پہلے واقف نہیں تھے، لطیفہ مشہور ہے کہ جب انہوں نے ادم کو دیکھا تو کہا کہ اگر یہ ادم ہے تو وجود کیا ہوگا۔ پھر اسی طرح ساقی صاحب جنہوں نے کبھی شراب نہیں پی، اسی طرح ہوش صاحب جو اکثر بہکے رہتے تھے۔ تو یہ کئی ایسے شعراء ہیں کہ جن کے جو تخلصات ہیں وہ ان کی شخصیت سے بالکل مناسبت نہیں رکھتے۔ اب اکثر شعراء اپنے نام ہی تخلص کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا افتخار عارف کو لے لیں تو وہ افتخار عارف کے ہی نام سے لکھتے ہیں اور اپنا پھر پورا نام ہی شاعری میں استعمال کر لیتے ہیں، تم بھی افتخار عارف 12ویں کھلاڑی ہو۔ رحمان فارس نے کچھ مصروں میں اپنا پورا نام استعمال کیا ہے، کچھ میں وہ صرف فارس استعمال کرتے ہیں۔ عباس تابش، انہوں نے بھی تابش استعمال کیا ہے، وہ بھی اپنے اصل نام سے لکھتے ہیں۔ تو اب ان کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان عباس تابش، رحمان فارس، ان کے ناموں میں کچھ افسانویت ہے، ان کے نام سن کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے خواتین کے افسانوں کے ہیروز ہوں، ورنہ منظور، مشکور، اللہ دتہ، عبدالغفور، فرقان، رمضان وغیرہ کو تخلص بنانا تو مشکل ہو۔ تو کچھ تخلص ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو سن کر لگتا ہے کہ کچھ اور تخلص رکھ لیا جاتا تو مناسب ہوتا۔ مثلا آشنا۔ اب آشنا کا تخلص دیکھ لیں، آشنا کا نام سن کے ہی ایک منفی سی انڈر ٹون آتی ہے اور صرف ایک ایسا تصور آتا ہے شخص کا کہ جس کے ساتھ آپ سے فرار ہو سکتے ہیں۔ تو تخلصات کے بارے میں یہ میری کچھ گزارشات تھیں۔ یہ میں نے جیسا کہ کہا کہ یہ مضمون جو ہے ابھی آدھا لکھا ہوا ہے، تو میں اسے مکمل نہیں کر پائی، لیکن میں کلاسیکی شعراء کے تخلصات جو ان کے تخلص ہیں ان کو دیکھنا چاہ رہی تھی، اور یہ دیکھنا چاہی تھی کہ کیا انہوں نے دلچسپ اور مختلف تخلص استعمال کیے ہیں، اور اب شاعر تخلص اتنے کیوں نہیں رکھ رہے۔ تو کچھ تو میں نے وجوہات بیان کی اور کچھ اور قابل غور ہیں اور زیر غور ہیں۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اچھے، ماشاء بہت دلچسپ موضوع، بہت اللہ۔ دلچسپ۔ جی بہت خوب۔ تو ذرا بتا دیتی خود بھی کہ کیوں نہیں تخلص رکھ رہے آج کل؟ جی کچھ میں نے جیسے عرض کیا کہ ان کے اپنے نام ہی اب تھوڑے افسانوی سے بھی ہوتے ہیں، اور پھر کچھ رواج بھی ختم ہو گیا، اور پھر یہ کہ لغت میں وہ سارے الفاظ بھی استعمال ہو گئے، وہ سب تخلص اب وہ 4 درد اور 5 جگر نہیں ہو سکتے۔ ہاں، میں نے تو رکھا ہوا گل، لیکن اچھا، میں تھوڑا یوز کرتی ہوں۔ چلیے بہت اچھی چلو بات۔ صحیح۔ آپ نے اپنا کیا رکھا ہوا ہے وہ تو بتائیے۔ کچھ نہیں رکھا، اب تخلص ڈراپ بھی ہو گیا، تخلص جو ہے وہ اب ایک ریڈنڈنٹ بھی ہو گیا ہے کہ اب لوگ جو ہے نہیں، رکھنا پڑے گا، اچھا لگتا ہے۔ انشاءاللہ سوچتے ہیں۔ چلو صحیح۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں اور ڈاکٹر حمید شیخ میں باپ سے ملتمس ہوں کہ آپ کچھ بات کریں۔ ڈاکٹر حمید شیخ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ صاحب صدر کی اجازت سے میں ان کو 4-5 شعر پیش کرتا ہوں۔ اجازت ہے صدر صاحب؟ جی بسم اللہ، شاد۔
غزل کے شعر ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے، لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے، لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے، لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے. خوب رکھتے ہو تم ہمیں تازہ، خوب رکھتے ہو تم ہمیں تازہ، زخم کہتے ہیں ہم نہیں کہتے، واہ زخم کہتے ہیں ہم نہیں کہتے. شعلے بجھ جائیں گے جو ہم برسے، شعلے بجھ جائیں گے جو ہم برسے، اشک کہتے ہیں ہم نہیں کہتے، واہ اشک کہتے ہیں ہم نہیں کہتے. ہم تو بڑھ کر ہیں تیر و خنجر سے، ہم تو بڑھ کر ہیں تیر و خنجر سے، لفظ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے، واہ لفظ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے. تم کو لے ڈوبے گی کسک دل کی، مکتا ہے، تم کو لے ڈوبے گی کسک دل کی، درد کہتے ہیں ہم نہیں کہتے، واہ 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 درد کہتے ہیں ہم نہیں کہتے. لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے، روگ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے. شکریہ. واہ واہ بہت خوب. بہت خوب. شکریہ. شکریہ حمید شیخ صاحب. ہمارے پاس یہ کوئی ہے آئی فون پہ، اس کا نام نہیں لکھا ہوا، اپنے آپ کی ذرا شناخت کرا دیں، اور اگر آپ بات کرنا چاہتے یا چاہتی ہیں آئی فون پہ جو ہیں. میرا خیال ہے کہ میں ہوں طارق توحید. طارق بھائی، اگر آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے آج. جی ہاں، اگر میری باری ہے تو ضرور. جی جی بالکل، فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام شرکائے حاضرین کو سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آج میرا موضوع جو ہے وہ قوم. وعلیکم السلام. اس قوم کے موضوع پر چلنے سے پہلے میں کچھ آپ کو ماضی کی طرف لے چلتے ہیں. ایک منٹ سا، آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی آواز. سب سے پہلے میں آپ سب کو تقسیم ہند سے جڑی ہوئی ایک حقیقت سے آشنا کرا دوں، کیونکہ اس وقت کے بہت سارے تاریخی واقعات ظلم اور ستم کے بوجھ کے تلے ڈوب گئے اور لوگوں کو معلوم نہیں ہے. یہ جو کچھ میں سنا رہا ہوں یہ میرے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ تقسیم کے وقت ہندوستان کے صوبہ بہار میں جو قتل غارت ہوا وہ تاریخ کے صفحے پر آج بھی نمایاں ہے. اس قتل و غارت پر قائد اعظم کو ایک غم تھا اور اس کی تلافی میں بہار کی مسلمانوں کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتے تھے. اس سلسلے میں قائد اعظم نے سہروردی کو اس بات پر مجبور کیا کہ بہار سے پڑھے لکھے گریجویٹس کو پاکستان بلایا جائے. لہذا 500 گریجویٹ کی لسٹ بنی، اس میں سے 100 کو سی بی آر میں، 100 کو فائنانس میں اسٹیٹ بینک میں، اور 100 کو ریلوے میں، اور 100 کو اورینٹ ایئر لائنز اس وقت کے پی آئی اے جو بعدی پی آئی اے بنی اس میں تعینات کیا گیا. اب رہی بات کہ چونکہ میرے والد سی بی آر کے توسط سے ان کی پوسٹنگ مشرقی پاکستان کے شہر ڈھاکہ میں ہوئے. یہ 1956 یا 57 کی بات ہے، جب میری غالباً عمر 10 یا 11 سال کی ہوگی، اور ہم لوگ اس وقت مشرقی پاکستان کے شہر ڈھاکہ جو اس وقت بنگلہ دیش ہے وہاں رہا کرتے تھے. تقریباً ہر ہفتہ ایک جلوس مظاہرے کی شکل میں نکلا کرتا تھا اور ہینڈ مائک پر چیخ کر یہ نعرہ لگاتا تھا، راشٹو بھاشا بنگلہ چاہیتے چھی، یعنی قومی زبان بنگلہ چاہیے. چونکہ ہمارے نانا اس وقت مسلم لیگ کے کافی سرگرم کارکن تھے اور ان کی بیٹھک اس وقت کے جانثار اور محبت پاکستانیوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی،
ان مسلم لیگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ قومیت کا نعرہ اور قومی زبان کا نعرہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں آج اسی قومیت پر اپنی سوچ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور آپ ہی لوگ فیصلہ کریں کہ میں کہاں تک صحیح ہوں اور کہاں تک غلط ہوں۔ اگر دیکھا جائے تو قواعد کی روح سے لفظ قومی صفت ہے جس کی نسبت قوم سے ہے، اور قوم کے دو رخ ہیں، ایک محدود اور وسیع۔ پاکستان بھی ایک قوم ہے اور ایک وسیع قوم ہے، اور ضروری نہیں کہ ایک ہی عقیدہ اور ایک ہی زبان بولنے والے لوگ اس میں شامل ہوں۔ ان کی اجتماعی اور تاریخ ایک ہو، ان کا قانون ایک ہو، اور مختلف زبان بولنے والوں کے باوجود ان کے پاس ایک مشترکہ زبان ہو جو پاکستان کے سارے علاقوں میں بولا اور سمجھا جاتا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے پاکستان کا اپنا ایک آئین ہے اور مختلف زبانوں کے درمیان ایک قومی زبان موجود ہے، اور وہ ساری بنیادی خصوصیات موجود ہیں جو اور قوم میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ روح کیوں نہیں ہے جس سے ایک محترک اور آگے بڑھنے والی قوم وجود میں آتی ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ ناانصافیوں سے پاک ہے؟ کیا مشرقی پاکستان کا نعرہ قومی زبان بنگلہ کا مطالبہ صحیح تھا؟ یہی وہ سوالیہ نشان ہے جس پر تحقیق ضروری ہے تاکہ ہم ایک ناقابل شکست قوم بن کر اور اپنی اصلاح کر کے آگے بڑھیں۔ اب یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم نے جو اپنے خیال کا اظہار کیا کہاں تک میں غلط ہوں اور کہاں تک صحیح ہوں، اور اسی کے ساتھ میں اپنے خیالات کا اظہار جو کیا تھا وہ ختم کرتا ہوں۔ شکریہ بہت بہت۔ شکریہ طارق بھائی۔ اب میں ایک آپ سے کچھ بات کر لیتا ہوں۔ چلیے جناب، میں نے کچھ سلائیڈز پریپئر کی ہیں آج کی گفتگو کے لیے۔ اتفاق کی بات یہ کہ میرا موضوع گفتگو آزاد شاعری ہی ہے، جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے شیخ اعجاز احمد صاحب نے شروع کیا تھا اس پہ ذکر کرنا۔ چند ہفتے قبل ہماری اردو گھر میں نشست ہوئی تھی اور اس پہ بات ہوئی تھی۔ میں اس کی اور وضاحت چاہ رہا تھا کہ اور وضاحت ہو جائے۔ تو یہ ٹیبل ایک بنایا ہوا ہے کہ اردو شاعری کے اندر آپ کو جو پابند نظم ملتی ہے، جو کہ ہماری کلاسیکلی نظم ہے، جس کے اندر مثلث بھی ہے، مخمس بھی ہے، مسدس بھی ہے، مرثیے بھی ہیں، قصیدے بھی ہیں، سلام بھی ہے، یہ سب جو ہے، یا نعت ہے، حمد، کچھ بھی ہے، یہ سب پابند ہوتی تھی۔ پابند کا مطلب یہ کہ وہ بحر اور ردیف قافیے کی پابند ہوتی تھی۔ تبھی اگر دیکھیے ایک کالم میں بنایا ہوا قافیہ ردیف کا بھی ہاں میں لکھا ہوا ہے اور بحر بھی ہاں میں، یہ ہماری کلاسک کی نظم تھی۔ پھر نظم معرہ، جس کے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ عبدالحلیم شرر نے اس کا ایک آغاز کیا تھا، اور اس کا اندر یہ تھا کہ بحر تو پوری ہے اس کے اندر، لیکن قافیہ اور ردیف کا ہونا ضروری نہیں، عموماً نہیں ہوتا، کبھی کبھار ہو بھی جاتا ہے۔ یعنی ہر مصرے میں بحر کامل ہوتی ہے۔ سب سے بڑی مثال اس کی فیض احمد فیض کی مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ۔ تو یہ بلینک ورس سے ہمارے یہاں آئی تھی۔ بلینک ورس کا اندر ردم ہوتی ہے، رائم نہیں ہوتا۔ ردم ہوتی ہے، رائم نہیں ہوتا، یعنی آہنگ ہوتا ہے لیکن قافیہ نہیں ہوتا، یا یہ کہتے ہیں کہ بحر ہوتی ہے، قافیہ نہیں ہوتا۔ اور پھر وہی اس کی نظم معرہ کی بہت سی مثال ہے، میں آپ کو بھی ایک اور دوں گا، بہت اعلیٰ مثال ہے نظم معرہ کی۔ پھر دوسری ہے آزاد۔ اب جو ذکر ہوا، جو زیادہ تر جاوید اختر کرتے ہیں، وہ آزاد ہے۔ اس کے اندر قطعی ردیف و قافیہ نہیں ہوتا، آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اندر جو بحر ہے وہ جزوی ہوتی ہے۔ یہ سمجھنا ضروری کہ بحر ہوتی ہے لیکن یہ جزوی ہوتی ہے۔ یہ بھی بلینک ورس کے ہی ایک شکل ہے کہ اس کے اندر آہنگ تو ہوتا ہے، مکمل آہنگ نہ ہو لیکن آہنگ ہر شعر میں ہوتا ہے۔ قافیہ اور ردیف نہیں ہوتے لیکن آہنگ ضرور ہوتا ہے۔ نون بیم راشد اور میرا جی کا کلام اس کی سب سے بڑی مثال ہے، اور بھی بہت سارے شاعروں نے کہا ہے، آزاد شاعری کی ہے اور بہت اچھی شاعری کی ہے اور ہو رہی ہے۔
اس کے اصول بھی وضع ہیں، اس کی مثالیں بھی موجود ہیں، ہمیں نہیں ضرورت کہ کوئی اور نئی چیز اس میں اب کریں۔ آخری جو صنف ہے وہ نثری نظم ہے، اس میں نہ قافیہ ہے نہ بحر ہے، یعنی نہ رائم ہے نہ ردم ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آہنگ کے بغیر شاعری ہو سکتی ہے؟ یہ فری ورڈ سے ہمارے یہاں آیا ہے، اب جو کہ برطانوی، جو کہ بڑی طور پہ فرانسیسی ایک طرز صنف ہے، ایک صنف ہے فرانسیسی۔ تو اس میں نہ تو قافیہ ہے نہ بحر ہے، تو پھر یہ کیسے یہ شاعری ہوگی کہ آہنگ کے بغیر ہوتی ہے؟ تو میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ ہم جو آہنگ سمجھتے ہیں وہ ہمارے اوزان سے اور بحر سے سمجھتے ہیں۔ ہمارے جو اصول ہیں شاعری کے، اس کے حساب سے ہم جو نہیں بیٹھے ان عروضی تقاضوں پہ، تو ہم سمجھتے ہیں کہ آہنگ نہیں ہے۔ لیکن کئی نثری نظمیں بھی ایسی مثال آپ کو مل جاتی ہے کہ اس کے اندر آہنگ ہے، اور وہ آہنگ عروضی اصول سے مختلف ہے، اور اس میں ہمیں تحقیق کی ضرورت ہے۔ لیکن بہرحال میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نظم معرہ کی، کہ جیسے میں نے ذکر کیا، جیسے پہلے کہا کہ اس کے اندر ایک پوری بحر ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر قافیہ ردیف نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیے اشفاق حسین کی نظم زومنگ ہے، مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن پہ پوری ہے، یہ اتنی خوبصورت نظم ہے یہ۔ دیکھوں جو آسماں سے تو اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی زمین پہ چھوٹا سا ایک شہر، چھوٹے سے ایک شہر میں سڑکوں کا ایک جال، سڑکوں کے ایک جال میں ویران سی گلی، ویران گلی کے موڑ پہ تنہا سا ایک شجر، تنہا شجر کے سائے میں چھوٹا سا ایک مکان، چھوٹے سے ایک مکان میں کچی زمین کا صحن، کچی زمین کے صحن میں کھلتا ہوا گلاب، کھلتے ہوئے گلاب میں مہکا ہوا بدن، مہکے ہوئے بدن میں سمندر سا ایک دل، اس دل کی وسعتوں میں کہیں کھو گیا ہوں میں، یوں ہے کہ اس زمین سے بڑا ہو گیا ہوں میں۔ اب دیکھیں اس میں آخری شعر کے اندر قافیہ ردیف ہے، باقی کہیں پہ بھی کوئی قافیہ ردیف کی نہیں کیا گیا، لیکن اس کا ایک فلو ہے، اس کے اندر بحر کو فالو کیا گیا ہے، اور ایک آپ کو اس میں ردم آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ بہت کامن ہے، آج کل بہت چل رہا ہے، برسوں سے آ رہا ہے، ہمارے یہاں رائج ہے۔ تو یہ تو ایک شکل ہے نظم معرہ، یا اس کو کہیں کہ وہ آزاد شاعری کی ایک شکل ہے۔ دوسری وہ ہے جس میں ہم مصرع برابر نہیں ہوتے، اور پھر ہم اس پہ کہتے ہیں کہ یار یہ شعر کیسے ہو گیا، کیا کچھ ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے جو آ رہا ہے، یہ علی صدار جعفری کی ایک نظم ہے بمبئی، اب شاید ممبئی کہلائے گا، انہوں نے بمبئی کے نام سے لکھی تھی۔ تو اس کا اقتباس ہے، یہ شروع اور آخر کا نہیں، درمیان میں ہے۔ یہ میرا شہر ہے، تو میرا جسم اس خاکداں سے نہیں، میری مٹی یہاں سے بہت دور گنگا کے پانی سے گوندی گئی ہے، میرے دل میں ہمالیہ کے پھولوں کی خوشبو بسی ہے، پھر بھی اے بمبئی تو میرا شہر ہے، تیرے باغات میں میری یادوں کے کتنے ہی رم خوردہ آہو، میں نے تیرے پہاڑوں کی ٹھنڈی ہوا کھائی ہے، تیری شفاف جھیلوں کا پانی پیا ہے، تیرے ساحل کی ہستی ہوئی سیپیاں مجھ کو پہچانتی ہیں۔ اب یہاں میں نے سی تختی کی ہے، جسے کہتے ہیں آپ عروض میں فاعل فاعل، یہ میرا شہر ہے، فاعل فاعل کو میرا جسم اس خاکداں سے نہیں، فاعل 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 فاعل۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ایک ایک چیز پوری بحر میں آ رہی ہے۔ یہاں فرق کیا ہے، یہاں پہ کچھ میں نے لکھا ہوا جیسے یہ آخری رکن فاعل کا یہ آدھا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہ اس کو مکمل کرتے، یہ انہوں نے آخری کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو بحر ایک نامکمل ہے، اور پھر ہر مصرے میں دوبارہ فاعل سے شروع کیا انہوں نے۔ دیکھیں اس میں بھی، اس مصرے میں بھی میرے دل میں ہمالیہ کے پھولوں کی خوشبو بسی ہے، فاعل 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 فا، یہاں پہ پھر علن یہ ڈراپ کر دیا۔ تو یہ نہیں کہ بحر نہیں ہوتی، لیکن یہ اصول بڑے واضح ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب آپ اراکین کو نہیں توڑ سکتے، یہ جو اراکین کہلاتے ہیں عروضی زبان میں، توڑے ہیں، اور یہ بالکل کامن ہے، یہ بالکل غلط بات ہے کہ آپ آزاد شاعری کے اندر رکن نہیں توڑ سکتے۔ انہوں نے توڑے ہیں، جس طرح آپ کو دکھائی، یہ جو گرے میں ہے یہ غائب ہے، یہ رکن یہاں پہ ہے ہی نہیں۔ لیکن ایک ایک پوری آپ نظم کو کر لیجئے، آپ تحقیق کر لیجئے، یہ فاعل 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 کے بحر ہے۔ اسی طریقے سے میں نے نون میم راشد کا بہت سارا کلام ان کا میں نے تحقیق کیا، ان کا ہر نظم ان کی بحر میں ہے،
آپ کو دکھنے میں لگے گا کہ یہ الٹے سیدھے سائز کے مصرے ہیں، لیکن بھائی یہ سب کے اندر آہنگ ہے، عروضی اصول کے حساب سے آہنگ ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس میں فاعلاتن 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 کی دیکھیں، شہر کے گوشوں میں ہیں بکھرے ہوئے بشکستہ سربریدہ خواب، یہ اندھا کباڑی قسم کے. فاعلاتن فاعلاتن فاعلہ، دیکھیں یہاں پہ بھی انہوں نے رک گئے، یہاں پہ انہوں نے ڈراپ کر دیا تن نا، لیکن اگلے پہ دوبارہ شروع کیا فاعلاتن فاعلاتن فاعلہ، اور یہاں پہ جو ہے جب انہوں نے یہ توڑا ہے ایک رکن، تو اس کا لاتن جو ہے وہ اگلے اس پہ لے آئے ہیں. یہاں پہ ریڈ سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ توڑا ہے، یہاں موجود نہیں ہے، یہ اگلے مصرے میں ہے نا. تو اب جن سے شہر والے بے خبر، تو اس میں فائی جو ہے نا اس کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن لاتن موجود ہے اس کے اندر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اصول بھی وضع ہو چکے ہیں سارے اعضاء شاعری کے، اور یہ سب کے سب نے ردم ہے، ان کو ہم قبول بھی کرتے ہیں. ہم نون میم راشد کو یا میرا جی کو ہم بہت بڑا شاعر مانتے ہیں. اعضاء شاعری کے ان کے لوگ ہیں، پھر امجد سلام جد نے شاعری کی ہے، میں نے علی صدر جعفری کی بتائی آپ کو، یا پھر اب جاوید اختر کا ہے. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے نئی چیز. 100 سال ہو گئے اس کو بات کو بھی، اب 100 سال ہو چکے ہیں اس کو، مطلب یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہاں اس کے یہ ہے کچھ لوگوں کو کنفیوژن یہ ہے کہ بھئی شاید ہم جو ہے یہ اراکین نہیں توڑ سکتے یا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے اور بھی میرے پاس مثالیں ہیں، لیکن اس کو وقت کی کمی ہے، میں ہر چیز نہیں دے سکتا یہاں پہ، لیکن اس کے اصول وضع کیے ہوئے ہیں سارے. اور آپ کو جو ہے اس کے اندر ایک ردم ہمیشہ نظر آئے گا، جتنی بھی آزاد شاعری ہے اور جتنی بھی اچھی شاعری ہے. تو بس یہی مجھے کہنا تھا. بہت بہت شکریہ. تلمیذ فاطمہ، آپ سے دوبارہ گزارش کروں گا اگر آپ کو بات کرنی ہے، آپ کہہ رہی تھیں کہ آخر میں لے لیں آپ کو. جی میں بس آپ کی بات پہ اضافہ ہی کروں گی، اور وہ اضافہ یہ ابھی آپ نے آزاد نظم کی بات کی، بالکل یہ بات صحیح ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. تقریباً 100 سال پہلے تصدق حسین خالد نے پہلی آزاد نظم لکھی تھی، نظم مورا لکھی تھی، اور یہ میرا خیال ہے 1900 کے بعد، یعنی 20ویں صدی کا جو دوسرا اشرا تھا، اس میں پہلے اشرا تھا، پہلا یا دوسرا، اس میں لکھی گئی تھی یہ نظم، اور اس نظم کا نام تھا سلمہ. تو یہ مجھے بہرحال، اور مجھے سب یاد نہیں رہے، ایک زمانے میں نظم مجھے زبانی یاد تھی، اور اتفاق کی بات ہے اس نظم کی پیروڈیز بھی بہت بنی ہے، کیونکہ شروع میں اس کا بہت مذاق اڑایا گیا تھا، اور اس کے بعد لیکن یہ ظاہر ہے کہ رائج ہو گئی. دوسرے یہ کہ اس وقت ادب کا نوبل انعام جن خاتون کو ملا ہے، ساؤتھ کوریا کی ہیں وہ، اور وہ خود بھی نثری نظم اور آزاد نظم اور ان سب چیزوں میں، مطلب یہ کہ ان کا جو ادب ہے اس کی بنیاد پہ ظاہر انہیں ملا ہے. اس کا نام ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے شاکاہاری کے نام سے. یہ ترجمہ اسما حسین نے کیا ہے. تو یہ بہرحال مجھے یہ بات بتانی تھی. دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے ابھی اشفاق حسین کی نظم کا ذکر کیا، یا آپ نے کسی اور جیسے سردار جعفری کی نظم کا ذکر کیا، آپ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کہی تھی کہ مورا نظم میں ہرگز گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ ایک لفظ بھی زیادہ لکھیں. آپ اشفاق حسین کی نظم میں دیکھ لیجئے کس قدر یہ کمپیکٹ نظم ہے کہ اس میں ایک لائن بھی زیادہ نہیں ہے. اور ایک تو بات یہ ہے، دوسرا یہ کہ اس میں تاثر کی یا سوچ کی یا منظر کی اکائی کا ہونا بہت ضروری، جو کہ غزل میں ممکن نہیں. غزل میں سوچ کی اکائی کا ہونا ہرگز ضروری نہیں ہے. ہر غزل ضروری نہیں کہ بس ایک عشقی کے موضوع پہ ہوگی غزل، اس میں 2 شعر فلسفے کے بھی ہو سکتے ہیں، 1 شعر سیاست کا بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن یہ کہ ایک ذہن کو منضبط رکھتے ہوئے کوئی ایک ہی تصویر بنانا، اور اس میں ایک ہی چیز کو جسے کہتے ہیں اس پہ مرکوز رکھنا ہے اپنے آپ کو یا اپنی سوچ کو، بہت مشکل کام ہے. تیسری بات، میں وہی شاید اس بات کا اعادہ کروں کہ جن لوگوں نے آزاد نظم کی یا نظم مورا کی ابتدا کی تھی، وہ اس لیے نہیں کی تھی کہ یہ آسان ہے، بلکہ اس لیے کی تھی کہ یہ مشکل ہے. غزل کی شاعری بہت آسان ہے پاکستان میں، معذرت چاہتی ہوں، ہمارے یہاں پابند شاعری کرنا بہت آسان. میں گانے کے وزن پہ ایک وہی والی بات ہے کہ ایک غزل لکھ سکتی ہوں، کیوں نہیں لکھ سکتی، لیکن یہ کہ کوئی کام جب کوئی نہ کر رہا ہو، اس نئے کام کو شروع کرنا آسان کام نہیں ہے. تو یہ جو الزام ہے خاص طور پر جدید شاعری لکھنے والوں میں، کہ جن لوگوں نے بعد میں اس کا فائدہ اٹھایا ہے، اسے ابیوز کیا ہے، جو بھی ہے،
وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جن لوگوں نے اس کی ابتدا کی تھی وہ خود اپنے یعنی میرا جی کے لیے تو یہ بات کہی جاتی ہے جیسے عزرا پاؤنڈ کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے. وہی بات میرا جی کے لیے کہی جاتی ہے کہ انہوں نے دنیا بھر کی شاعری پر ان کی نظر تھی. ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے مشرق و مغرب کے نغمے. تو اس میں ظاہر ہے انہوں نے ابھی حال ہی میں ان کا انٹرویو بھی آیا ہے, کسی نے پوسٹ کیا تھا, نون میم راشد کا. تو انہوں نے بھی یہی کہا, مطلب ہے کہ آپ ان کی بات سنیں تو ان کی بات میں, ان کی سوچ میں آپ کو گہرائی نظر آئے گی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے لوگ واقعی جو کچھ انہوں نے لکھا اس کی ایک انٹلیکچوئل ویلیو بھی ہے. غزل آپ بغیر انٹلیکٹ کے لکھ سکتے ہیں, میں معذرت چاہتی ہوں, غزل کے مخالفین میں نہیں ہوں میں, لیکن غزل آپ بغیر انٹلیکٹ کے لکھ سکتے ہیں. بہت سی ایسی غزلیں ہیں اردو میں جن کی کوئی انٹلیکچوئل ویلیو نہیں ہے, بہت معذرت کے ساتھ. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کیوں کہ بہت بڑے شعراء نے اردو کے غزل کے مخالفین میں سے رہے ہیں, وہ جیسے کہ جوش, جیسے کہ اختر الایمان. مخالفین کا مطلب یہ نہیں غزل کو برا کہتے تھے, انہوں نے غزل میں کبھی تباہ آزمائی نہیں کی. اس لیے کہ ایک کام جو سب نے کر لیا آپ بھی وہی کر رہے ہیں. آپ نے کیا تیر مار لیا یہ بتائیں. اگر آپ وہی میر و غالب کی زمین ہے اور جس کے لیے خود حال ہی نے یہ بات کہی ہے کہ چبائی بھی ہڈیوں کو چبانا, تو یہ چبائی بھی ہڈیوں کو چبانا ہے. اگر آپ کے اندر اپج نہیں ہے, آپ کے اندر انوویشن نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ لکھیں, یہ بات نہیں, لکھنے کا حق ہر ایک کو ہے. اور لکھنے کے بعد جو ایک پلیجر ملتا ہے کسی بھی خالق کو یا تخلیق کار کو, وہ ضرور وہ ایک سرشاری کی کیفیت ہوتی ہے, وہ ضرور دو چار ہوتا ہے. بالکل کریں, آپ کو بالکل حق ہے. لیکن یہ کہنا کہ باقی اصناف میں کوئی جان نہیں ہے, یہ باقی اصناف بالکل بیکار ہیں, یہ بات غلط ہے. تو یہ بس میں یہی کہنا چاہوں گی. دوسرا یہ کہ میں خود آج کل ایک موضوع پہ بہت تحقیق کر رہی ہوں, شاید وہ بھی جیسے صوفیہ نے بات کہی تھی کہ ابھی یہ بہت کیا کہوں ایمبریونک اسٹیج میں ہے. تو وہ ایک موضوع ہے اور اس میں ظاہر بات کرنے والی ہوں, اور وہ ہے ڈائسپورا اینڈ ڈائسپورا لٹریچر. اور میں اس پر انشاءاللہ کبھی کسی پروگرام میں اس پر بات کروں گی, مجھے موقع ملا تو. اور خاص طور پر امریکہ میں جو لوگ لکھ رہے ہیں پاکستانی, تو ان کی شاعری پہ کس طرح یہ اثر انداز ہوا ہے یہ سارا. تو یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے عالمی ادب کا. اور میں لیکن یہ کہ بہرحال اس موضوع پہ بات اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کہیں کے ہیں, کسی جگہ سے آپ کا تعلق ہے اور وہ جگہ آپ کو ہانٹ کرتی ہے بار بار, تو اس کا اثر آپ کے ادب میں آئے گا. اس کا سب سے بڑا اثر ہمیں ملتا ہے قرۃ العین حیدر کے. تو اس موضوع پہ میں انشاءاللہ بات کروں گی. بس یہی فی الحال مجھے بس یہی بات کہنی تھی, اور میں اجازت چاہوں گی. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ تلمیذ بہن, بڑی اچھی بات کی آپ نے. ویسے ہمارا موضوعاتی مشاعرہ بھی ہونے والا ہے انشاءاللہ 3 نومبر کو, تو وہ اس میں نظمیں ہی ہوں گی, اور میں امید کر رہا ہوں کہ کوئی لوگ جو ہے اس کے اندر آزاد نظمیں بھی پڑھیں گے, کیونکہ امریکہ کا پہلا موضوعاتی مشاعرہ ہوگا. تو اب میں گزارش کروں گا جناب صدر مجلس کمال نقوی صاحب سے آپ کے خطاب کے لیے. بہت شکریہ رضوان صاحب. میں صرف یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ حسن زاہد صاحب کچھ پڑھنا یا کہنا نہیں چاہ رہے. اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں تو پلیز بسم اللہ. اور اگر نہیں تو پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں. تو میرے لیے تو یہ محفل جو ہے وہ بہت کارآمد اس لیے ہے کہ میں تو سیکھتا ہوں. میں نے کبھی کچھ لکھا نہیں, میں پڑھنے والے لوگوں میں سے ہوں. مثلا میں نے لکھا اپنی فیلڈ کے لیے تو لکھا اور پبلش بھی کیا اور لیکچرز اور سب کرتا ہوں میں, لیکن اردو ادب کے حساب سے میں پڑھنے والوں میں سے ہوں. اور اس محفل کے جو شرکاء کی گفتگو رہی, جو بھی موضوعات ٹچ کیے گئے اور جن معاملات پہ بات ہوئی, وہ ان میں سے بہت ساری چیزیں میرے لیے علم کی نوعیت ہے ان کی, چاہے وہ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز ہوں, اپنے خیالات ہوں, انالیسس ہو حالات کا, واقعات کا. تو میرے لیے تو وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے.
شاعری کے حساب سے ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت اچھے اعلیٰ معیار کی شاعری بھی ہوتی ہے یہاں پہ، اور اس کے بارے میں گفتگو بھی، تو بہت بہت لطف آتا ہے۔ میں کیونکہ شاعر نہیں ہوں تو میں آپ کو صرف ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں سنا دیتا ہوں، موضوع جو چل رہا ہے خاص طور پہ اس کے حساب سے۔ تو جناب ایک تو اختر علی مان صاحب کی ایک نظم ہے، چھوٹی سی ہے بالکل، کہتے ہیں کہ کرامن کاتبین اعمال نامہ لکھ کے لے جائیں، کرامن کاتبین اعمال نامہ لکھ کے لے جائیں، دکھائیں خالق کون و مکاں کو اور بتلائیں، معانی اور لفظوں میں وہ رشتہ اب نہیں باقی، معانی اور لفظوں میں وہ رشتہ اب نہیں باقی، لغت الفاظ کا ایک ڈھیر ہے، لفظوں پہ مت جانا، نیا آہنگ ہوتا ہے مرتب لفظ و معنی کا، نیا آہنگ ہوتا ہے مرتب لفظ و معنی کا، میرے حق میں ابھی کچھ فیصلہ صادر نہ فرمانا، میرے حق میں ابھی کچھ فیصلہ صادر نہ فرمانا، میں جس دن آؤں گا تازہ لغت ہمراہ لاؤں گا۔ واہ 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 واہ، بہت ہو بہت ہو۔ شکریہ شکریہ۔ ایک اور میں اجازت تو خیر اب کس سے لوں، آپ نے مجھے صدر محفل بنا دیا ہے تو یہ میرا پیروگیٹو ہے۔ تو ایک جانثار اختر صاحب کی ایک نظم نظر بتاں سے، تجزیہ اس کا نام ہے، یعنی عنوان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں تجھے چاہتا نہیں لیکن، میں تجھے چاہتا نہیں لیکن، پھر بھی جب پاس تو نہیں ہوتی، خود کو کتنا اداس پاتا ہوں، گم سے اپنے حواس پاتا ہوں، جانے کیا دھن سمائی رہتی ہے، ایک خاموشی سی چھائی رہتی ہے، دل سے بھی گفتگو نہیں ہوتی، میں تجھے چاہتا نہیں لیکن، میں تجھے چاہتا نہیں لیکن، پھر بھی رہ رہ کے میرے کانوں میں گونجتی ہے تیری ہنسی آواز، جیسے نادیدہ کوئی بجتا ساز، ہر صدا ناگوار ہوتی ہے، دل کی دھڑکن بھی وار ہوتی ہے، ان سکوت آشنا ترانوں میں تجھے چاہتا نہیں لیکن، پھر بھی شب کی طویل خلوت میں تیرے اوقات سوچتا ہوں میں، تیری ہر بات سوچتا ہوں میں، کون سے پھول تجھ کو بھاتے ہیں، رنگ کیا کیا پسند آتے ہیں، کھو سا جاتا ہوں تیری جنت میں تجھے چاہتا نہیں لیکن، پھر بھی احساس سے نجات نہیں، سوچتا ہوں تو رنج ہوتا ہے، دل کو جیسے کوئی ڈبوتا ہے، جس کو اتنا سراہتا ہوں میں، جس کو اس درجہ چاہتا ہوں میں، اس میں تیری سی کوئی بات نہیں، میں تجھے چاہتا نہیں لیکن۔ واہ 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 واہ، آپ نے نہیں، آپ شاعری کرتے لیکن کتنا خوبصورت آپ نے انتخاب کیا اور کیسا اچھا پڑھا ہے، ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ کیا تو محفل جناب درخواست کریں؟ یہ تو میری ذمہ داری پوری ہوئی، اب رضوان بھائی آپ کے